کچھ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سی ڈی اے سے متعلق. عامر صاحب, سی ڈی اے کا جیسے میں نے حوالہ دیا تھا, ویسے تو یہ اسلام آباد کے تحفظ کے لیے اتھارٹی ہے, مگر اس کے اوپر یہ الزام کیوں آتا ہے کہ اسلام آباد کے تحفظ نہیں, بربادی کی ذمہ دار بن رہی ہے؟ بربادی کے لیے اس لیے بن رہی ہے کہ یہاں پہ ان کا کام محافظ کا اور تحفظ کا ہے, پروموشن کا ہے, مگر یہاں پہ ایک رواج بن گیا اور اتنے بے دریغ طریقے سے یہ ود بینڈن جسے انگلش میں کہتے ہیں نا, یہ یہاں کے ماحول کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ روز ایک کنکریٹ اور سریے کا پروجیکٹ لے آتے ہیں اور روز ایک سنتا ہے کہ جی وہ, اور ان کو پیسے بنانے کا صرف ایک ہی ذریعہ آتا ہے کہ پلاٹ بیچتے جاؤ اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں وہ کرتے جاؤ. تو اس طرح کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں, جو ڈیولپمنٹ کی اتھارٹیز ہوتی ہیں, وہ اس طرح کے سسٹینیبل ماڈل بناتی ہیں کہ ان کو ذریعہ آمدنی جو کہ ڈیولپمنٹ میں لگنا ہوتا ہے ایک تو گورنمنٹ سے لے لیتے ہیں, اگر خود بھی کریٹ کرنا ہو تو صرف یہ نہیں کہ ہمیشہ پلاٹ ایک کب تک بیچیں گے, آخر میں ساری پہاڑیاں بھی بک جائیں گی, ساری پلاٹ بھی بک جائیں گے, پھر کیا کریں گے, کہاں سے لائیں گے پیسے. سو وہ اور طریقے بھی ہوتے ہیں جس سے کہ اب اپنے لوکل ٹیکسز امپروو کر کے, اپنی باقی چیزیں امپروو کر کے اب ماڈل, سو وہ نہیں ہے یہاں زور سے پہ. اور دوسرا پھر اس لیے کہ ایک نہیں کوئی 20 اٹیمپٹس ہو چکے ہیں, کب سے شروع ہوئے ہیں. کبھی جو ہے وہ ہم نے وہ نیوی کے وہ جو راول ڈیم کے اوپر جو ہے وہ کلب بن گیا, پھر نیوی کا گولف پارک بن گیا, پھر جو ہے کبھی یہ خاص طور پہ پچھلے یہ دو جو سی ڈی اے چیئرمین تھے ان کے دور میں اور ان کے دور میں جو یہ ایک ماگلا کی پہاڑیوں کے اوپر دوبارہ ایک اٹیک ہے کہ کبھی یہ لے کے آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو پیر صحابہ کی روڈ کو وائڈن کرنا ہے, کبھی یہ لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب الیگزینڈر روڈ. تو میرا خیال باری باری شروع کرتے ہیں. پہلے میں مبارکباد دے دوں کہ ہمیں جوائن کیا ہے کاشف عباسی صاحب نے, یہ ڈان کے کاشف عباسی ہیں تو بہرحال یہ دوسرے کاشف عباسی سے کم نہیں ہیں. ان کا ایک بڑا اس کے اندر رول رہا ہوا ہے کہ ایک کندھارا پروجیکٹ یہ لا رہے تھے کہ جو زون 3 ہے, جو کہ جہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کمرشل ایریے کی ممانعت ہے, اس کے اندر یہ بنانا چاہ رہے تھے. تو فائنلی ہمیں بتایا گیا, ان کی خبر ہے کہ سی ڈی اے نے اس کو ابینڈن کر دیا ہے اور وہاں پہ ایک اوورسیز انکلیو بنا رہے ہیں جو کہ زون 2 میں ہے. کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کو بنائیں, اچھا کریں, ذرا ٹرانسپیرنٹ رکھیں. تو پہلے ہی تو ان کو میں یہ مبارکباد دے کے مزید یہ کہ ابھی الیگزینڈر روڈ جو ہے یہ اسکندر اعظم کے نام پہ یہ بنائی جا رہی تھی کہ یہ شاہ اللہ دتا کا علاقہ جو ہے یہ ہری پور کے ساتھ ملایا جا رہا ہے, اور وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں لوگوں نے اربوں روپے کی بلڈرز نے اور انویسٹر نے انویسٹمنٹ کر دی بھی ہے, اس کے پیچھے نیت یہ ہے. اس کا اب سٹیٹس بتایا جا رہا ہے یہ رک گئی ہے, ذرا اس کی تفصیلات پلیز بتائیے گا کاشف ہمیں. بہت شکریہ عامر صاحب. میں سب سے پہلے تو یہاں سے بات شروع کروں گا کہ یہ کریڈٹ جو ہے یہ میرا نہیں بلکہ آپ کی پوری ٹیم کا ہے. جس طریقے سے آپ نے کنسٹنٹلی اس کے اوپر اپنی آواز ریز کی, اور وہ آپ کے نام سے بھی نا ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ عامر صاحب کیوں اس پہ اتنے پروگرام کر رہے ہیں گندارا پہ. تو 5000 کنال پہ میں آپ نے سارے لوگوں کو بتانا چاہتے 5000 کنال پہ وہ ایک ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے جو آپ کی محنت سے اور آپ کے پروگرام سے وہ ختم ہو گیا الحمدللہ. اور اب صرف وہ سکویز ہو کے صرف 200 کنال, اور 200 کنال وہ اس ایریے میں جہاں پہ وہ بن سکتا ہے جو قانون کے مطابق ہے, تو وہ وہاں پہ آ گیا. پہلے پروجیکٹ کی تو یہ بات ہے فار دا ٹائم بینگ, اور اللہ کرے ایسا ہی رہے, آپ کا ڈر ان کے ذہن میں رہے اور اس کو مزید کوئی نہ چھیڑے. اللہ کا ڈر رہے یار, ہمارا ڈر نہ رہے, خدا کا ڈر نہیں, میڈیا کا چلیں کم از کم اس کی وجہ سے. دوسرا جو آپ نے بات کی شاہ اللہ دتا والی, تو شاہ اللہ دتا والا جو کام ہے وہ کام جاری و ساری ہے. یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں کہ کام رک گیا. وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے کہا جی کہ کام روک دیں, رک گیا, ایسا ویسا تو انہوں نے خبریں چلا دی, لیکن کام آن گراؤنڈ ابھی تک جاری و ساری ہے. آج بھی کام وہاں پہ ہوتا رہے. صرف یہ ہوا کہ انہوں نے کام کا طریقہ کار چینج کر دیا. پہلے وہ اس پہاڑی کو کاٹ کے وہ بنانا چاہ رہے تھے, اب وہ والی سائڈ رک گئی ہے اور دوسرا کام جاری ہے. پھر وہ تھوڑے دنوں بعد کوئی نئی موو بنا کے اس کو دوبارہ وہ شروع کر دیں گے. تو وہ کام تو اسی طریقے سے, کیونکہ اس کام کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں اور یہ کام تو کسی صورت میں روکنے کی اس میں ہے ہی نہیں. اس کو انہوں نے بلیک ٹاپ NHA کے اسٹینڈرڈ کا روڈ بنانا ہے, جیسے پہلے بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. شاہ اللہ دتا سے لے کے وہ اوپر جائے گا اسکندر اعظم کا کوئی ویل تھا جو ان کے بقول تھا, پتہ نہیں وہ تھا بھی یا نہیں ہے, اس کو نام دیا ہوا کہ الیگزینڈر روڈ. تو الیگزینڈر روڈ وہاں سے پھر ہری پور جاتے ہوئے وہ باقی جو ریئل اسٹیٹ کے سارے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے, وہ زمینیں بک رہی ہیں, لوگ لے رہے ہیں دڑا دڑ, ان کو بتا رہے ہیں کہ جی روڈ ہمارا بس کمپلیٹ ہونے لگا ہے. تو روڈ کا کام رکا نہیں ہے سر, میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے آج بھی چیک کیا ہے, روڈ کا کام جاری ہو ساری ہے اسی طریقے سے. اب یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ 24 فٹ روڈ ہوگا, 5 فٹ شولڈر ہوں گے اور 5 فٹ کا ایک نیا نالا لے آئے ہیں کہ جی ہم تو وہ نالے کے لیے کرشنگ کر رہے تھے. تو وہ آج کی ڈیٹ میں وہ کرشنگ رکی ہوئی ہے, لیکن روڈ کا کام اسی طریقے سے جاری ہے. کاشف یہ جو ہے لوگوں کو یہاں پتہ نہیں ہے, کیونکہ پہاڑیوں کے اس پار یہ کام مرگلا کے ہو رہا ہے اور اس کے درمیان میں ہو رہا ہے,
تو وہ ایریا چھپا ہوا ہے. یہ جو نقشہ بڑے غور سے دیکھیے گا آپ کہ یہاں پہ ابھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ڈیمارکیشن کا, کہ نیشنل پارک جو ہے اس کی ڈیمارکیشن نہیں ہو پا رہی کہ کہاں اس کی باؤنڈری ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی کنٹروورسی ہے کہ جو ماگلا روڈ ہے جس کی ایکسٹینشن جو جی ٹی روڈ تک اب ہو رہی ہے, تقریباً ہو چکی ہوئی ہے, کیا یہ باؤنڈری ہے یا اس کے اوپر ایک گرین اب چھوٹی سی بیلٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک باؤنڈری ہے, یہ 1 میل کی پٹی ہے جس کے متعلق کیونکہ سروے آف پاکستان یا یہ ڈیمارکیشن نہیں ہو پا رہی ہے, اس لیے ڈیمارکیشن نہ ہونے کے ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ نہ وہ سی ڈی اے کے پاس ہے اور اس کی وجہ سے وہاں قبضہ گیر لوگ آتے جا رہے ہیں, ایک سلمز بنتے جا رہے ہیں, اور وہ سلمز اتنے بن گئے ہیں کہ یہ آلریڈی یہ کسی صاحب نے مجھے کہا اور مجھے اسٹرک بھی مجھے بھول نہیں پا رہا, انہوں نے کہا جی یہ آپ ریو کے متعلق کہتے ہیں, انڈیا کے متعلق کہتے ہیں, آپ یہ جو اسلام آباد ہے دس از دی اسلم کیپٹل آف دا ورلڈ, یہ اتنے کے سلمز بن چکے ہوئے ہیں, یہ 12 کوہ سارا سلمز ہیں, اور یہ جو یہاں پہ بننے جا رہے ہیں کہ کراس دی یہ جو ماگلا کی پہاڑیوں کی بالکل فٹ ہلز پہ یہ پورے ایریاز ہیں. یہ جو C12 ہے اگر یہ دکھا سکے نقشے کے اوپر بالکل رائٹ سائڈ پہ شالا دتا کی ایکسٹینشن آتی ہے, یہاں پہ محلات بن چکے ہیں, پیلسز بن چکے ہوئے ہیں کہ لوگوں اور ہاؤسنگ سکیمیں باقاعدہ, وہ کوئی وڈائچ صاحب ہیں ان کے دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے وہ پلاٹ بک رہے ہیں اور وہ ٹوٹلی نو گو ایریا ہو گیا ہوا ہے. اور سی ڈی اس کے اندر ملا کے جان کے, مجھے یہ کاشف شک پڑتا ہے کہ یہ جان کے نہیں ہونے دیتے کیونکہ اس کے بہانے یہ بلڈرز کے ساتھ اور ناجائز قبضہ گیروں کے ساتھ یہ قبضے ہونے دیتے ہیں, اور جب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو ہو گیا, اب کیا کیا جا سکتا ہے. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو اس کی جو باؤنڈری کا جو ایشو ہے یہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا, بڑا کلیئر کٹ ہے, لیکن اس کو جان بوجھ کے یہ کنفیوژن میں رکھا ہوا, اور سپریم کورٹ نے 2018 میں بڑا سختی سے آرڈر کیا کہ آپ اس کا فوری طور پہ ڈیمارکیشن کروائیں, تو وہ ڈیمارکیشن نہیں ہوئی, کبھی تھوڑی ہوئی. اب انہوں نے نیا کام یہ شروع کیا کہ ڈیمارکیشن اگر کمپلیٹ ہوئی ہے تو پلر آپ کو ایک سرے سے لگانے چاہیے نا, ایک سرے سے تاکہ وہ جائیں. انہوں نے مڈل میں جا کے جہاں پہ ان کا اپنا انٹرسٹ تھا سنیاڑی گاؤں میں, وہاں پہ پلر لگانا شروع کر دیے. پلر تو لگے ایک سرے سے لگیں اور دوسرے سرے تک لائے, لوگوں کو بڑا کلیئر پتا ہو, لیکن یہ کنفیوژن ہوتی ہے تو اسی میں سارے معاملات آگے چلتے ہیں کہ جہاں دل کرتا ہے کہ وہ زون 3 ہو گیا, جہاں کہتے ہیں اسے باہر نکال دیا. دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا کہ یہ زون 3 میں یہ سارے مرگلا کے پہاڑ میں یہ جتنے ریسٹورنٹ اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ جیسا نیوی کا گولف کورس تھا اس کو ختم کرنے کا, اچھا وہ ریسٹورنٹ والے چلے گئے سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ نے بڑی آرام سے ان کو ایک اسٹے آرڈر دے دیا. اور یہ سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے, سی ڈی اے نے آج دن تک سی ڈی اے جو کروڑوں روپے فیس دیتا ہے اپنے بڑے بڑے لائر انہوں رکھے ہوئے, وہ سپریم کورٹ میں جا کے پلیڈ ہی نہیں کرتے اس اسٹے کو ویکیٹ. وہ اسٹے تو ایک ویک میں ویکیٹ ہو سکتا ہے پرووائڈیڈ کہ سی ڈی اے کچھ کرے, لیکن شاید میں بھی سی ڈی اے نے مشورہ دیا ہو, تو وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. پہاڑ اسی طریقے سے ہے. پھر دیکھیں پورا جو پہاڑ ہے جہاں مری کی باؤنڈری سے لے کے آپ ٹیکسلے تک چلے جائیں, تو یہ جتنی بھی لوگ ہیں ریئل اسٹیٹ ان کی نظروں میں, اور کبھی نہ کبھی وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں, کبھی کیا نیا فراڈ شروع کر دیتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. وہ کرنے کا لاسٹ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ نور الامین صاحب جن کے اوپر یہ ساری کنٹروورسیز ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے, سارے پروجیکٹس گھوم پھر کے اس پہ بات کریں گے. جو یہ فوڈ اسٹریٹ بنا رہے ہیں شکر پڑیاں کے, وہ بھی گرین ایریا نیشنل پارک کا ایریا ہے, اس کے ریوارڈ کے طور پہ ان کو 21ویں گریڈ میں الحمدللہ ترقی دے دی گئی ہے.